يا خالقنا يا رب لعبيدك نداء۔ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جب کسی بندے پر کوئی مصیبت آ جائے پھر وہ یوں کہے انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، تو اللہ تعالیٰ اس کو اس مصیبت میں اجر بھی عطا فرماتے ہیں اور جو نقصان ہوا ہے اس کو اس سے بہتر کوئی چیز عطا فرما دیتے ہیں۔ تو سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ جب میرے خاوند ابو سلمہ فوت ہو گئے تو میں نے وہی کہا جس کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے مجھے ابو سلمہ سے بہتر خاوند یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرما دیے۔ آج ہمارا موضوع تعزیت کے بارے میں ہے کہ اگر کوئی آدمی فوت ہو جائے تو اس کے رشتہ داروں سے، اس کے قریب ملنے جلنے والوں سے جو کلمات ان کی تسلی کے کہے جاتے ہیں اس کو تعزیت کہتے ہیں۔ اب تعزیت کے فضائل کیا ہیں اور اس کے مسائل کیا ہیں، نیز اس کا سنت طریقہ کیا ہے، وہ ہمارے آج کے درس کا موضوع ہوگا۔ سب سے پہلے تو یہ بات سمجھ لیں کہ تعزیت جو ہے یہ ہمارے اسلام کی خصوصیات میں سے ہے، باقی مذاہب میں اس کا کوئی اہتمام نہیں۔ غیر قوموں میں ان کا کوئی رشتہ دار فوت ہو جائے، اول تو وہاں یہ تصور ہی نہیں کہ کوئی جائے گا افسوس کرنے، ٹائم نہیں ہوتا لوگوں کے پاس، پھر جاتے بھی ہیں تو پھول لیتے ہیں اور اس کے اوپر چھوٹا سا کارڈ ہے، اپنا نام لکھتے ہیں اور اس کے گھر جا کر دے آتے ہیں۔ بس یہ ہوتا ہے کہ میری طرف سے یہ اظہار افسوس ہے بس، اور کوئی اتنا ٹائم نہیں کہ بیٹھ کر اسے کچھ کہیں۔ اور بہت ہی زیادہ کوئی اچھے ہوتے ہیں تو وہ بعد میں موم بتیاں جلا کر گھر میں چراغاں کر دیتے ہیں، اور یہ موم بتیاں جلانا ان مرنے والوں کے لیے اظہار افسوس سمجھا جاتا ہے۔ اسلام ہمیں ان چیزوں کی تعلیم نہیں دیتا، نہ پھولوں سے کسی کا غم کم ہوگا اور نہ موم بتیاں جلانے سے کسی کی مصیبت تھوڑی ہوتی ہے۔ یہ تو مستقل عمل ہے جو کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ اب دیکھیے یہ تعزیت کتنا بڑا عمل ہے، اس کے فضائل سامنے ہوں تو تعزیت کرنے کا شوق بھی پیدا ہوگا اور تعزیت کرنے کا مزہ بھی آتا ہے، کیونکہ انسان کو جب فضائل سامنے ہوں تو عمل کرنا آسان ہوتا ہے، عمل میں جان آتی ہے، جی بھی لگتا ہے۔ ترمذی شریف میں حدیث آتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من عز مصابا فلہ مثل اجرہ، کہ جس آدمی کو کوئی مصیبت پہنچی پھر دوسرے آدمی نے جا کر اس مصیبت پر اس کو حوصلہ دیا، تسلی دی، اب وہ مرنے والی کے بھی مصیبت ہوتی ہے یا اور کوئی پریشانی، تو اس مصیبت پر صبر کرنے کا جو ثواب اس کے رشتہ داروں کو مل رہا ہے اتنا ہی ثواب اللہ تعالیٰ اس تعزیت کرنے والے کو بھی عطا فرماتے ہیں، یعنی ان کو جنت میں محل ملیں گے، ہم نے تعزیت کی ہمیں بھی اللہ محل دیں گے، اللہ ان کے گناہ معاف کریں گے اس مصیبت پر، اور ہم نے تعزیت کی تو اللہ ہمارے بھی گناہ معاف کر دیں گے۔ کتنا بڑا ثواب ہے کسی کو دلاسا دے دینا، میٹھا بول دینا، تسلی کے کلمات کہہ دینا، یہ معمولی بات نہیں۔ پھر ترمذی کی دوسری حدیث ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ من عز ثقلا، کہ جس عورت کا بچہ فوت ہو جائے اور کوئی آدمی جا کر اس کو تسلی دے کہ بہن بہت افسوس ہوا، اللہ تمہیں صبر عطا فرمائے وغیرہ وغیرہ، تو اب اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اس نے جا کر اس کو تسلی دی ہے، فرمایا کہ کسی بردن یوم القیامہ، اس کے بدلے میں قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ایک خاص قسم کی چادر اس تسلی دینے والے کو پہنا دیں گے۔ اب وہ چادر پہچان کے لیے ہوگی یہ بڑا آدمی ہے، معمولی انسان نہیں۔ امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے شعب الایمان میں بہت سی حدیثیں اسی موضوع پر نقل کی ہیں، میں ان میں سے کچھ عرض کرتا ہوں۔ مثلا حدیث میں آتا ہے کہ من عز اخاہ المسلم فی مصیبت،
کہ جس آدمی نے کسی مصیبت میں کسی مسلمان کی تعزیت کی، اسے حوصلہ دیا، تسلی دی، تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ کساہ اللہ حلتن خضراء، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اس کو سبز رنگ کا ایک جوڑا پہنائیں گے، اور یہ سبز جوڑے جنتی ہونے کی نشانی ہوتی ہے، کیونکہ حدیثوں میں جنتیوں کا لباس سفید بھی آتا ہے، سبز رنگ کا بھی آتا ہے، تو یوں سمجھ لیں جنت کا لباس مل رہا ہے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے الا کساہ اللہ من حلل الکرامت یوم القیامہ، اللہ تعالیٰ قیامت والے دن کرامت، بزرگی، عزت کا لباس اس کو پہنا دیں گے اس تعزیت کے بدلے میں۔ یہ معمولی چیز نہیں ہے، قیامت میں عزت کا لباس مل جانا، جنت کے جوڑے مل جانا، اور اس کے برابر ثواب مل جانا۔ داؤد علیہ السلام نے اللہ پاک سے درخواست کی کہ یا رب ما جزاء من یعزی الحزین والمصاب ابتغاء مرضاتک، کہ یا اللہ تیری رضا کے لیے کسی غمگین اور کسی مصیبت والے کے پاس جا کر جو اس کو حوصلہ دے، تعزیت کرے، اللہ اس کا کیا بدلہ ہے جو تو اس کو عطا فرمائے گا؟ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ اے داؤد جزاؤہ، اس کا بدلہ یہ ہے کہ ان اکسوہ، کہ سب سے پہلے تو یہ کہ میں اس آدمی کو جوڑا پہناؤں گا، بردن من اردیت الایمان، اور وہ کیسی چادر ہوگی؟ ایمان کی چادر میں اس کو پہنا دوں گا۔ اب جس کے اوپر ایمان کی چادر آ گئی، یہ وہی چادر اوڑھ کر مرے گا، تو اس کا مطلب ہے اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا، اور یہی چادر قیامت والے دن لے کر اٹھے گا تو اللہ اس کا حشر ایمان والوں کے ساتھ کریں گے۔ کا ایک تو اس کا بدلہ یہ ہے کہ اس کو ایمان کی چادر پہناؤں گا، دوسرا بدلہ کیا؟ وَأَسْتُرُهُ بِهِ مِنَ النَّارِ، کہ اس تعزیت کے بدلے میں اللہ اس بندے کو دوزخ سے آزاد کر دوں گا، اس کو دوزخ میں نہیں ڈالوں گا کہ اس نے اس کی مصیبت ہلکی کی ہے، میں اس کی مصیبتیں ہلکی کرتا ہوں، اور سب سے بڑی مصیبت دوزخ ہے، تو اللہ اس تعزیت کے بدلے میں ہمیں دوزخ کی آگ سے بچا دیں گے۔ کتنی بڑی فضیلت کی بات۔ اور تیسرا اجر اس کو کیا دوں گا؟ وَأُدْخِلُهُ الْجَنَّةَ، اور اس تعزیت کے بدلے میں اپنے بندے کو جنت میں داخل فرماؤں گا۔ اب جنت بھی مل رہی ہے، دوزخ سے نجات بھی ہو رہی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ ایمان کی چادریں بھی پہنا رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک سے عرض کیا کہ یا رب ما جزاء من عز ثقلا، کہ جس عورت کا بچہ فوت ہو جائے، اور سکلا اس عورت کو کہتے ہیں جس کا بچہ مر جائے یا اس کا بچہ گم ہو جائے، اور یہ اس کے غم میں پریشان ہو کر رونا شروع کر دے، اس عورت کو سکلا کہتے ہیں۔ کہ اللہ جس کا بچہ مر گیا ہے، اب اس کو جا کر اگر کوئی تسلی دے دے تو اس کا کیا بدلہ ہے جو تو اسے دے گا؟ تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ اے موسیٰ اس کا بدلہ یہ ہے کہ ادخلہ فی ظلی یوم لا ظل الا ظلی، کہ قیامت والے دن میرے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا، اس تعزیت کے بدلے میں اسے اپنے عرش کا سایہ عطا فرماؤں گا۔ اب جس کو اللہ اپنے عرش کا سایہ نصیب کر دیں، علماء نے لکھا ہے کہ عرش کا سایہ مل گیا تو اس کا مطلب ہے یہ بندہ اللہ تعالیٰ کے امن میں آ چکا ہے، اور جس کو اللہ ایک دفعہ امن دے دے اس کی شان کے خلاف ہے کہ اب اس کو دوبارہ کسی مصیبت میں گرفتار کریں، بس اب اس کی چھٹی ہے، اس کو اللہ کی طرف سے کوئی سزا نہیں ہے۔ اب یہ اتنے بڑے بڑے فضائل ہیں تعزیت کے، اور دیکھ لیں ہم لوگ تعزیت سے بعض اوقات جان چھڑاتے ہیں، جی چراتے ہیں۔ اگر فضیلت سامنے ہو تو بھاگ بھاگ کر آدمی جاتا ہے تعزیت کرنے کے لیے۔ اب اس کے تھوڑے سے مسائل سمجھ لیجیے کہ تعزیت جو ہے یہ کب تک کر سکتے ہیں، اس کی مدت کیا ہے۔ بخاری شریف میں حدیث آتی ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ لا يحل لامرأة تؤمن باللہ والیوم الآخر ان تحد فوق ثلاث، کہ جو عورت اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتی ہے اس کے لیے حلال نہیں ہے کہ کسی بھی مرنے والے پر 3 دن سے زیادہ سوگ کرے، الا علی زوجن، ہاں اس کا خاوند مر گیا ہے تو 4 اشہر و 10، پھر 4 مہینے اور 10 دن یہ اس کا سوگ منا سکتی ہے۔ اب اس سے پتہ چلا کہ جو تعزیت ہے اس کی مدت 3 دن ہے بس۔
3 دن کے اندر اندر آپ کو چاہیے آپ جائیں اور ان کے گھر والوں سے تعزیت کریں اور ان کا دل جو ہے اس کو ہلکا کرنے کی کوشش کریں۔ 3 دن کے بعد تعزیت کرنا یہ سنت نہیں ہے، اس کے اندر اندر تعزیت کر لینی چاہیے۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا، ان کے والد کا انتقال ہوا تو 3 دن تک تو یہ ایسے ہی رہی جیسے سوگ کی حالت ہوتی ہے۔ جو ہی 3 دن گزرے انہوں نے کیا کیا کہ کپڑے منگوائے، غسل کیا اور اس کے بعد کپڑے چینج کیے، پھر خوشبو لگائی اور لوگوں سے کہا جو مستورات تھیں کہ مجھے خوشبو کی حاجت نہیں ہے، میں نے اس وجہ سے کپڑے بدل کر خوشبو لگائی ہے تاکہ تمہیں پتہ چل جائے کہ 3 دن سے زیادہ سوگ منانا جائز نہیں ہے۔ اب میرے باپ کو فوت ہوئے 3 دن پورے ہو گئے ہیں، اب میں اپنی نارمل لائف کے اندر آ چکی ہوں، اب میرے لیے سوگ منانا اچھا نہیں ہے۔ تو یہی 3 دن ہے جس کے اندر اندر ہمیں جا کر تعزیت کرنی ہوتی ہے۔ ہاں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، مثلا کسی کا باپ فوت ہوا، بیٹا دوسرے ملک میں ہے، اب وہ آیا ہے 5 دن کے بعد 10 دن کے بعد، اب اس کو موقع نہیں ملا آنے کا۔ اب جب یہ گھر آج پہنچا ہے، بھلے 10 دن یا 2 ماہ کے بعد بھی آیا، سال کے بعد بھی آیا ہے، اب جا کر اس سے تعزیت کرنے کی گنجائش ہے۔ اگرچہ وہ 3 دن تو گزر چکے ہیں، لیکن چونکہ اس آدمی سے آپ کی پہلے ملاقات نہیں ہے، آج ہی یہ شہر میں یا ملک میں آیا ہے، تو اب اس سے اگر کئی دنوں کے بعد بھی تعزیت کر لیں تو اس کی گنجائش ہے۔ ایسے ہی آپ دوسرے ملک میں تھے، دوسرے شہر میں تھے، جماعت میں گئے ہوئے چلے پہ 7 ماہ پہ، جب آئے تو پتہ چلا فلاں محلے دار فوت ہو گئے ہیں، تو اگر کئی دن بعد بھی آپ واپس آئے ہیں اور جا کر آپ آج ان سے تعزیت کر لیں تو اس کی بھی گنجائش ہے۔ یہ نہیں کہ لو جی 3 دن تو گزر گئے، وہ 3 دن کا مطلب ان لوگوں کے لیے ہے جو شہر کے اندر رہتے ہیں اور ان کا آنا جانا بھی آسان ہے اور 3 دن کے اندر وہ آ کر تعزیت کر بھی سکتے ہیں۔ اب اگر سستی کی وجہ سے نہیں آئے تو بعد میں تعزیت کرنا ان کے لیے سنت نہیں ہے، بس اب ختم جو ہونا تھا وہ ہو گیا۔ دوسری بات یہ کہ تعزیت کا وقت کیا ہے، کہ کس وقت تعزیت کرنا سنت ہے۔ دیکھیں علماء نے لکھا ہے افضل طریقہ یہ ہے کہ جب میت کو دفن کر دیں تو دفن کرنے کے بعد تعزیت کرنا یہ زیادہ بہتر ہے۔ دفن سے پہلے کیوں نہیں بہتر؟ اس لیے کہ ابھی وہ بیچارے غسل میں مشغول ہیں، کفن میں مشغول ہیں، پھر ان کو قبر بنوانی ہے، اس کی تیاری کر رہے ہیں، اس کے بعد انہیں اٹھا کر جنازہ قبرستان پہنچنا ہے، جنازہ پڑھنا ہے، میت کو دفنانا ہے، بہت سارے کام ہوتے ہیں نپٹانے والے۔ اس وقت اگر ہم جا کر ان سے تعزیت کریں گے، وہ تو پہلے ہی مشغول ہیں بیچارے، اس مشغولی کی وجہ سے ان کے پاس وقت نہیں ہوگا۔ تو جب میت کو دفن کر دیں اب جا کر تعزیت کرنے میں ان کو فراغت بھی ہے اور بہتر طریقہ بھی یہی ہے۔ دوسری بات علماء نے یہ بھی لکھی کہ جب تک میت گھر میں ہوتی ہے تھوڑا دل کو حوصلہ ہوتا ہے تو زیادہ غم نہیں ہوتا، اتنی وحشت نہیں ہوتی، لیکن جب اس کو اٹھا کر قبرستان لے آتے ہیں اب وحشت زیادہ ہونے لگتی ہے، اس کی جدائی زیادہ محسوس ہونے لگتی ہے، اس وجہ سے اب اس کو حوصلے کی ضرورت ہے۔ تو دفن کرنے کے بعد جا کر تعزیت کرنا یہ زیادہ بہتر ہے۔ کسی نے دوسرے شہر جانا ہے، اس کو موقع نہیں ملے گا، وہ پہلے بھی کر لے تو گناہ نہیں ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ اگر موقع ہو تو پھر دفن کرنے کے بعد تعزیت کرنی چاہیے، یہ زیادہ اچھا طریقہ ہے تعزیت کا۔ اب تعزیت کے اندر طریقہ کیا اختیار کیا جائے، کہ تعزیت کا جو مسنون طریقہ ہے، سب سے پہلے یہ کہ خود جا کر تعزیت کریں، یہ زیادہ اچھا طریقہ ہے۔ لیکن اگر کوئی عذر ہے، آپ دوسرے شہر میں رہتے ہیں، چھٹی نہیں مل رہی، نہیں جا سکتے، تو کوئی بات نہیں، ٹیلی فون پر بھی تعزیت کر لیں تو جائز ہے، ہو جائے گی۔ خط لکھ دیں تعزیت کا، اس سے بھی تعزیت جائز ہے۔ آپ اس کو SMS کر دیں، اس سے بھی تعزیت ہو جائے گی۔ اسے ای میل کر دیں، اس سے بھی تعزیت ہو جائے گی۔ لیکن ان سب میں زیادہ افضل طریقہ یہ ہے کہ خود جا کر حوصلہ دیا جائے، تاکہ اس کو آپ کے آنے سے جو تسلی ہوگی وہ آپ کی بات سننے سے پوری نہیں ہوگی۔ اس لیے جا سکیں تو چلے جانا چاہیے، اگر نہ جا سکیں تو ٹیلی فون پر ہی پھر تعزیت کر لی جائے، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔
دوسری بات یہ کہ تعزیت مردوں نے بھی کرنا سنت ہے، عورتوں کے لیے بھی تعزیت کرنا سنت ہے کہ عورتیں عورتوں سے جا کر تعزیت کر لیں۔ اگر کوئی مرد ہے، مثلا کسی کی بیوی فوت ہوئی ہے، تو اب محرم عورت کسی محرم مرد سے جا کر تعزیت کر لے تو کر سکتی ہے، جیسے عام بات کرنا جائز ہے تو تعزیت کرنا تو بطریق اولا جائز ہوگا۔ ہاں کوئی غیر محرم عورت ہے لیکن رشتہ دار ہے، وہ اگر تعزیت کرنا چاہے تو پردے کی حالت میں وہ بھی کر سکتی ہے، تسلی کے بول دینے میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ مثلا چچی ہے، اپنے بھتیجے سے تعزیت کرنا چاہے، اب یہ آپس میں غیر محرم ہے۔ ایسے ہی مامی ہے، اپنے بھانجے سے تعزیت کرنا چاہے، آپس میں غیر محرم ہے، لیکن پردے میں اگر وہ تعزیت کے بول دے تو کوئی حرج نہیں ہے، اس میں اجازت ہے۔ پھر عورتوں کو جو تعزیت کے لیے جانا ہے سادگی کی حالت میں جائیں۔ ہمارے یہاں اللہ رحم کرے یہ جو پروگرام ہوتے ہیں نا میتوں کے، ان کو بھی پورا ایک ایسے عورتیں کرتی ہیں جیسے کوئی خاص پروگرام ہے۔ میرے ایک نمازی ہیں، مجھے کہنے لگے مولانا اللہ ہی حافظ ہے، قیامت آ گئی ہے۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگا ہمارے ایک رشتہ دار ہیں، اس کی بیوی اس کے پاس آئی اور کہنے لگی جلدی چلو مجھے بوتیک جانا ہے اور ایک سوٹ لینا ہے۔ میں نے کہا بھی کس چیز کا سوٹ؟ تو کوئی شادی بھی نہیں ہے اور کوئی ایسا مسئلہ بھی نہیں ہے، سوٹ کس لیے لینے جا رہی ہو؟ تو وہ کہنے لگی وہ فلاں جو ہماری رشتہ دار عورت ہے، ڈاکٹروں نے اس کو جواب دے دیا ہے آج کل ہو سکتا ہے وہ مر جائے، تو سارے رشتہ دار آئیں گے تو اب میں یہ سوٹ پہنوں گی ان کے آنے پر، جلدی چلو بوتیک سے میرے لیے نیا سوٹ لے کر آؤ۔ اب ہمارے ہاں تو تعزیت کے لیے جاتی ہیں تو الگ جوڑا اور میک اپ کر کے جانا، بھائی اگلے کو تسلی دینے جانا ہے، حوصلہ دینے جانا ہے، افسوس کرنے جانا ہے، اور اس وقت بن ٹھن کر جانا یہ تو کوئی تسلی اور تو کی بات نہیں بنتی۔ اس وجہ سے عورتوں کو سادگی میں جانا چاہیے، یہ ضروری بات ہے۔ پھر تعزیت کے لیے الفاظ کیا ہوں؟ جو سنت طریقہ بخاری شریف میں حدیث آتی ہے کہ جب کوئی فوت ہو جائے، اللہ کے نبی کی عادت تھی آپ یہ کلمات بولتے اور ان کو حوصلہ دیا کرتے۔ کیا فرماتے؟ ان للہ ما اخذ ولہ ما اعطى وکل شیء عندہ باجل مسمى، کہ دیکھو بھائی اللہ نے جو تم سے لیا ہے، بیٹا بیٹی باپ ماں جو بھی ہے، وہ اللہ ہی کا دیا ہوا مال تھا، اللہ نے لے لیا، لینے والے کو حق ہے اپنی چیز لے سکتا ہے۔ اور جو اب ہے ہمارے پاس، مثلا ایک بیٹا فوت ہو گیا، 2-3 ہیں، یہ بھی اللہ ہی نے عطا کیے ہوئے ہیں، اور اللہ کے ہاں ہر چیز کے لیے ایک مدت مقرر ہے، جب وہ مدت پوری ہو جاتی ہے اللہ وہ چیز واپس لے لیتے ہیں۔ اب تم صبر سے کام لو اور اللہ سے اجر کی امید رکھو۔ یہ کلمات کہنا سنت ہے۔ اگر آپ کو عربی نہیں آتی تو کوئی بات نہیں، اردو میں کہہ لیں، لیکن تعزیت کی جو حکمت ہے وہ سمجھیں۔ اصل میں جو تعزیت کی جاتی ہے وہ کیوں کی جاتی ہے؟ تعزیت کا مطلب ہوتا ہے کہ دوسرے کا غم ہلکا کرنا، اس کو حوصلہ دینا، اور جو اس کے اوپر مصیبت آئی ہے اس کو ایسے کر دینا جیسے کہ کچھ ہوا ہی نہیں ہے۔ اچھے اچھے بولنے چاہیے اس کے پاس جا کر۔ مثلا آپ جا کر کہیں کہ بھائی بات یہ ہے، دیکھو اللہ تعالیٰ اس موقع پر ہمیں آزماتے ہیں، اس کو صبر کے فضائل سنائیں۔ مثلا حدیث میں آتا ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ عجبا لامر المؤمن، مجھے ایمان والے کے معاملے پہ بڑا تعجب ہوتا ہے، یہ کبھی گھاٹے میں نہیں جاتا۔ ان اصابتہ السراء فشکر فلہ الجنہ، اگر اسے کوئی راحت ملتی ہے تو یہ شکر کرتا ہے اور شکر کرنے والا جنت میں چلا جائے گا۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ الضَّرَّاءُ فَصَبَرَ فَلَهُ الْجَنَّةُ، اگر کوئی مصیبت آتی ہے تو صبر کرتا ہے اور صبر کرنے والا بھی جنت میں جاتا ہے۔ مومن گھاٹے میں نہیں رہتا کہ جب تک بھائی تمہارا باپ زندہ تھا تم شکر کر کے جنت پالے رہے تھے، اب وہ فوت ہو گیا ہے، اب صبر کرو، اللہ تمہیں صبر کی برکت سے جنت عطا فرمائیں گے۔ تو صبر کے فضائل ان کو سنانے چاہیے۔ دوسرا، کسی کا بچہ فوت ہو گیا
تو اب اس کو بچے کے مرنے کے فضائل سنائیں۔ مثلا حدیثوں میں آتا ہے ہم نابالغ بچہ فوت ہوتا ہے تو اس کی دعا کیسے پڑھتے ہیں جنازے کے اندر، تو اس میں ہم صاف کہتے ہیں اللہم اجعلہ لنا فرطا، اللہ اس بچے کو ہمارے لیے فرط بنا دے۔ فرط کس کو کہتے ہیں؟ عربی زبان میں فرط کہتے ہیں کوئی قافلہ جا رہا ہے تو ایک آدمی قافلے سے پہلے وہاں چلا جائے، مثلا لاہور جانا ہے تو وہ پہلے لاہور چلا جائے، وہاں ہمارے لیے کمرے کا انتظام کرے، کھانے کا انتظام کرے، اور جب ہم آئیں تو سب چیزیں ہمیں تیار ملیں، اس پہلے جانے والے آدمی کو فرط کہا جاتا ہے۔ تو اے اللہ تو اس بچے کو ہمارے لیے فرط بنا دے۔ اب اس کو کہو بھائی یہ بچہ تو جا کر تمہارے لیے جنت کا انتظام کرے گا، تمہارے لیے اللہ سے گناہوں کی معافی کا انتظام کرے گا۔ اور حدیث میں آتا ہے جو نابالغ بچے ہیں وہ اپنے ماں باپ کو اپنی ناف سے باندھ کر گھسیٹ گھسیٹ کر جنت میں لے جائیں گے، بھلے وہ دوزخ میں ہی جانے والے کیوں نہ ہوں۔ تو اب جب یہ فضیلت وہ سنیں گے ان کو حوصلہ ہوگا کہ ہاں واقعی یار اللہ پاک تو ہمیں بہت بڑا اجر عطا فرمایا ہے۔ پھر اس کے بعد ان کو واقعات سنائیں دائیں بائیں، کوئی ایسا واقعہ دیکھو، مثلا میں نے ایک کتاب میں پڑھا ایک عورت طواف کر رہی تھی اور طواف کے دوران وہ کہنے لگی اللہم لک الحمد علی ما مضی، اللہ جو دن گزر گئے میں اس پہ تیری بڑی شکر گزار ہوں، مجھے تجھ سے کوئی شکوہ نہیں۔ تو ایک بزرگ تھے ساتھ، انہوں نے پوچھا بہن کیا دن گزرے ہیں تیرے اوپر؟ کہنے لگی چھوڑو۔ اس نے کہا نہیں بتاؤ۔ وہ کہنے لگی کہ میرا بیٹا جنگل میں گیا بکریاں چرانے تو کسی آدمی نے آ کر بتایا کہ تمہارے بیٹے کو بھیڑیے نے مار دیا ہے، تو میرا خاوند اپنے بیٹے کی لاش اٹھانے کے لیے گیا، وہ پہاڑ سے گرا اور گر کر مر گیا۔ تو آدمی بتانے آیا، دستک دی، بیٹی نے دروازہ کھولا، اس نے کہا تمہارا باپ بھی مر گیا ہے، تو صدمے سے بیٹی بھی وہیں گر کے مر گئی۔ تو میں بیٹی کو پکڑنے دوڑی، پیچھے ایک بیٹا تھا جو چھوٹا رینگنے والا، تو دودھ ہنڈیا ابل رہی تھی، اس نے چلتے چلتے ہاتھ مارا، وہ ابلتی ہوئی ہنڈیا اس کے اوپر گر گئی اور بیٹا بھی مر گیا۔ خاوند، بیٹی، دو بیٹے، 4 جنازے ایک دم گھر سے نکلے اور کوئی گھر میں میرے پاس نہیں تھا، لیکن میں پھر بھی اپنے اللہ سے خوش ہوں، وہ مالک ہے جو فیصلے کرے۔ میٹھے فیصلوں کو ماننا تو بڑا آسان ہے، کڑوے فیصلوں کو قبول کرنا اس کو بندگی کہا جاتا ہے۔ ایسے واقعات سنائے جائیں۔ ایک عورت آئی، ایک بابا جی سے کہا کہ جی میرا بچہ مر گیا ہے، مجھے صبر نہیں آتا، مجھے کوئی طریقہ بتائیں۔ وہ کہنے لگے بہن جاؤ محلے میں چلی جاؤ، 7 ایسے گھر جن کے گھر میں کبھی کوئی مرا نہ ہو وہاں سے پانی لے آؤ، میں دم کر دوں گا، تم پی لینا، ٹھیک ہو جاؤ گی۔ وہ گئی، پورا محلہ گھوم کے آ گئی۔ اب وہ جس کے گھر جائے بھائی تمہارا کوئی مرا تو نہیں؟ اجی ہمارا تو چچا مر گیا تھا۔ اچھا بھی تمہارا کوئی مرا؟ جی ہمارا تو باپ فوت ہو گیا۔ اب ہر گھر میں کوئی نہ کوئی مرا تو ہوتا ہی ہے۔ تو وہ آ کر کہنے لگی ارے بابا جی وہ تو پورے محلے کے ہر گھر میں ہی کوئی نہ کوئی مرا ہوا ہے۔ تو بابا جی کہنے لگے جی اور رہی جاندے تھے تو بھی رہلا، پھر اگر تیرا کوئی مرا ہے تو پہلی دفعہ تو نہیں فوتگی ہوئی، ہر گھر میں کوئی نہ کوئی مرا ہی ہوتا ہے۔ تو بھائی دیکھو جیسے ان کے میرے ابا جی فوت ہوئے تو ہمارے ایک استاد تعزیت کے لیے آئے۔ اب وہ چونکہ استاد تھے، بے تکلف بھی تھے، تو میں ایسے افسردہ بیٹھا ہوا تو مجھے کہنے لگے کیا بات ہے، کیسے منہ بنا کے بیٹھے ہو؟ تمہارا کوئی علیحدہ ہی باپ تھا، ہمارا بھی تو فوت ہوا ہے، ہم بھی تو تیرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں نا، تو کیا ہو گیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے لڑائی کرنی ہے، جاؤ لڑ لو، لے آؤ اپنا باپ جا کے۔ میں نے کہا جی اللہ سے تو لڑائی نہیں ہو سکتی۔ کہتے پھر صبر ہی ہو سکتا ہے نا، تو ذرا صبر کرو، مسکراؤ تھوڑا سا، جاؤ ہمارے لیے کھانے کے لیے کچھ لے کے آؤ۔ تو مجھے انہوں نے ایسے باتوں میں مشغول کیا، میرا سارا غم تو منٹ کے اندر ہلکا ہو گیا اور بالکل مجھے احساس نہیں ہو رہا تھا غم کا۔ تو تعزیت کرنے والے کے ذمے ہے دوسرے کے زخموں پر مرہم لگائے، یہ نہیں کہ جا کے نمک چھڑک دے۔ اب ہمارے ہاں تعزیت کیسے ہوتی ہے؟ اچھی بھلی عورت رکشے سے اتری ہے، صحیح سلامت، انہوں کچھ بھی نہیں ہویا، رکشے والے نو پیسے دیتے، اس تو بعد ٹور کے گئی ہے۔ اب جب ہی گھر میں داخل ہونے لگی، ابھی تک بالکل ٹھیک ہے، نالی ہائے میں مر گئی، میں لٹی گئی، نالی جفیاں پا کے روئی جانا۔
ارے کم وقت تو آئی ہے تعزیت کرنے کے لیے، یہ تو تعزیت کا طریقہ نہیں ہے۔ حوصلہ دو، اس کے زخموں پہ نمک نہ چھڑکو، وہ اگلی حوصلے میں بیٹھی ہوتی ہے اور اس کو دیکھ کے وہ بھی رونا شروع کر دیتی ہے۔ تو ایسا طریقہ اختیار کریں کہ اس کو حوصلہ ہو۔ بول کیسے بولنے چاہیے؟ مثلاً اس کو حوصلے کے بول بولیں کہ بھائی دیکھو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کسی کو غم نہیں تھا جب حضور دنیا سے گئے، اس سے بڑا صدمہ دنیا میں کسی نے نہیں دیکھا، لیکن دیکھو ابو بکر صدیق کا کتنا بڑا حوصلہ تھا، انہوں نے حضور کا غم کیسے برداشت کیا۔ اب تم گھر میں بڑے ہو، اب تمہیں ابو بکر صدیق والا جذبہ اختیار کرنا چاہیے، جیسے انہوں نے سب صحابہ کو سنبھالا، تم سب گھر والوں کو سنبھالو۔ اگر تم حوصلہ توڑ دو گے تو یہ بیچارے کیسے حوصلہ رکھیں گے؟ چلو اٹھو، جلدی سے ہمت سے کام لو۔ اب یہ بول ہیں جو اس کو تسلی دینے والے ہیں، ورنہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ بڑا چنگا ہوندا سی، ایتھے بہندا سی، اے گلاس سے پانی پیندا سی، ہائے ہونے گلاس ویکھ کے مینوں یاد آیا کرے گا، وہ بھی رونا شروع کر دیتا، اس کو اپنا باپ یاد آ جاتا ہے۔ دکان تے بہندا ہوندا سی، بڑا میرنا ہوندیاں گپاں شپاں ہوندیاں سی، ہائے ہن میں کندے نہ گپاں ماریا کراں گا، وہ پھر رونا شروع کر دیتا ہے۔ اب یہ ہے دوسرے کے غموں پر نمک چھڑکنا، ایسے تعزیت نہیں کی جاتی۔ تعزیت کا مسنون طریقہ یہ ہے حوصلہ دیں، اس کو ہمت بنائیں، اس کے زخموں پر مرہم ڈالیں، پھر کہیں جا کر ہم تعزیت کرنے والے ہیں، ورنہ میرے دوستو یہ کوئی طریقہ اچھا طریقہ نہیں ہے۔ دوسری بات یہ کہ تعزیت جو ہے وہ قریبی رشتہ داروں سے کرنی ہوتی ہے۔ مثلا جس کو جتنا زیادہ غم ہے اس کو اتنے حوصلے کی ضرورت ہے۔ اب ہوا کیا جی، او دی ساڈا گوانڈی سی، اون دے پھپھڑ دی چاچی دے نانے دا ایک بھرا سی، او فوت ہو گیا۔ اب بتاؤ اس کو کتنا کا غم ہوگا اس کا، 5-6 رشتہ داریوں کے بعد۔ تو یہاں تعزیت نہ بھی کریں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ ہاں جو قریبی رشتہ دار ہے، باپ مرا ہے، بیٹا مرا ہے، بھائی ہے وغیرہ وغیرہ، ان کو تعزیت کی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ ان کو غم زیادہ ہوتا ہے۔ پھر تعزیت جیسے مسلمان سے کرتے ہیں ایسے ہی کافر سے بھی تعزیت کرنی چاہیے، لیکن اس کی تعزیت کا تھوڑا فرق ہے۔ مثلا آپ کے محلے میں کوئی عیسائی تھا، وہ مر گیا، اب اس کے بچوں سے تعزیت کرنی ہے، چلے جائیں اور اس کو جا کر کہیں کہ بھائی صبر سے کام لو اور اللہ تعالیٰ جو ہے تمہیں صبر عطا فرمائے۔ پھر یہ کہو ہمارے لائق کوئی خدمت ہے تو بتا دو، اور یہ کہہ سکتے ہیں اچھا آدمی تھا، کام آیا کرتا تھا اور بھلے برے کا جو تھا ساتھی تھا وہ، تو اگر ہمارے لائق کوئی خدمت ہو تو ہمیں بتائیے گا، ہم حاضر ہیں، یہ کہہ کر وہاں سے آ جائیں۔ کافر کے لیے مغفرت کی دعا کرنا یہ جائز نہیں ہے، بس اس کے رشتہ داروں کو حوصلہ دے سکتے ہیں اور ان کو تعاون کی درخواست کر سکتے ہیں، اس سے زیادہ تعزیت کافر کی نہیں ہے، اتنی ہمیں کر لینی چاہیے، ہمارا اسلام بھی ہمیں اس کی اجازت دیتا ہے۔ لیکن ایک مسئلہ سمجھ لیں، ہمارے ہاں تعزیت اور ایصال ثواب یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ تعزیت اور ایصال ثواب دو الگ الگ کام ہیں اور یہ الگ الگ ہی ہوتے ہیں۔ اب جب تعزیت کرنے گئے ہیں تو تعزیت کا مطلب ہے اگلے کو حوصلہ دینا اور حوصلہ دے کے واپس آ جانا، بس یہ تعزیت ہے جو سنت ہے۔ ایصال ثواب، آپ گھر سے نکلے تعزیت کرنے کے لیے، راستے میں جو بھی پڑھ کر میت کو بخشیں گے اس کو پہنچ جائے گا نا، ایصال ثواب ہو گیا۔ وہاں پہنچ کر آپ اس کو حوصلہ دیں۔ اب ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، آ کے بیٹھتے ہیں، اللہ دا حکم جی، چپ کر کے بیٹھے رہے، ادھر ادھر ویکھیا، نال ہی منہ تے ہاتھ پھیریا، اللہ دا حکم جی، اوگو کہندا منی بیٹھے ہیں، چلو جی چلے گئے۔ اب یہ بول بہت اچھے ہیں کہ اللہ دا حکم، وہ آگے کہتا منی بیٹھے ہیں کہ ٹھیک ہے اس کا حکم ہے، ماننا تو پڑے گا، اس میں تو کوئی حرج نہیں۔ لیکن آتے ہی دوسرا آیا، انہیں ہاتھ چوک لے، دوسرا آیا انہیں ہاتھ چوک لے، جو بیچارے 15 منٹ بیٹھے ہوتے ہیں ان کے ہاتھ تو دکھنے لگ جاتے ہیں۔ اب تعزیت کرنا سنت ہے وہ نہیں کرتے، اس کو حوصلہ دیں، دعا پڑھیں اور اس کے مرہم پٹی کریں، ایسا کچھ نہیں کرتے، لیکن ایصال ثواب کر کے چلے جاتے ہیں۔ دیکھیں جو کام کرنے کا حکم دیا گیا ہم وہ کریں، ایصال ثواب آتے ہوئے بھی کر سکتے ہیں، جاتے ہوئے بھی کر سکتے ہیں۔ ہمارے ہاں ایصال ثواب میں ریاکاری بہت ہے، اس کے رشتہ دار کے سامنے بیٹھ کر ایصال ثواب کریں گے تاکہ اس کو پتہ چلے بھی آیا سی فاتحہ پڑھ کے گیا ہوا، اور اگر نہیں کوئی کرتا تو لوگ برا مناتے ہیں، یہ بھی بڑے دکھ کی بات ہے۔ مسئلے کو اچھی طرح سمجھنے کی کوشش کریں۔
اگر آپ تعزیت کرنے گئے اور وہاں آپ نے جا کر اس کو بولے بھائی صبر کرو، اللہ سے حوصلہ مانگو، اللہ بھائی تمہارے باپ کی مغفرت کرے، یہ جو دعائیں دے رہے ہیں یہ ایصال ثواب ہی تو کر رہے ہیں اور کیا کر رہے ہیں، اور یہ دعائیں ہی تو اس کو حوصلہ دے رہی ہیں۔ اب اس کے بعد آپ کہیں کہ جی ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا، تو یاد رکھیں دعا مانگنے میں ہر وقت ہاتھ اٹھانا یہ سنت نہیں ہے۔ مثلا آپ کھانا کھاتے ہیں تو دعا نہیں پڑھتے، جب کھانا کھا کے فارغ ہوتے ہیں دعا نہیں پڑھتے، بیت الخلاء جاتے ہیں دعا پڑھتے ہیں، بیت الخلاء سے آتے ہیں دعا پڑھتے ہیں، مسجد میں آتے ہیں دعا پڑھتے ہیں، مسجد سے نکلتے ہیں دعا پڑھتے ہیں۔ تو کیا کبھی ایسا ہوتا ہے کوئی بیت الخلاء جا رہا ہو اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث پھر کنڈی لاوے، ایسے ہوا؟ باہر نکلا غفرانک الحمدللہ، دعا ہم پڑھتے ہیں ہاتھ نہیں اٹھاتے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ ہر وقت دعا میں ہاتھ اٹھانا یہ سنت بھی نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام جب تعزیت کرنے آتے تھے تو تعزیت کرتے تھے، دعا نہیں مانگتے تھے، اور اگر دعا مانگتے ہیں تو بغیر ہاتھ اٹھائے ان کو دعائیں وغیرہ دے کر چلے جاتے تھے۔ اگر کوئی آدمی تعزیت کرنے آئے اور دعا بھی مانگ لے اور اس کو ضروری بھی نہ سمجھے تو گنجائش ہے، لیکن ہمارے ہاں تو ضروری سمجھتے ہیں کہ لو جی آیا انہوں نے دعا ہی نہیں منگی میرے ابے واسطے، توبہ توبہ اتنا دھیان تھا کی فائدہ ہویا جی۔ اب اس کا مطلب ہے لوگ ضروری سمجھتے ہیں، اور اصول یاد رکھ لیں جب کسی غیر ضروری عمل کو امت ضروری سمجھنا شروع کر دے تو علماء فرماتے ہیں اس کو چھوڑ دینا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ لوگ اس کو سنتی سمجھنا شروع کر دیں۔ اس لیے دعا مانگیں، دل میں مانگ لیں، ہاتھ اٹھائے بغیر دعا مانگ لیں، یہ بھی تو دعا ہی ہوتی ہے، ہاتھ اٹھانا کوئی ضروری تو نہیں ہوتا۔ چونکہ تعزیت کے وقت ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا اللہ کے نبی سے ثابت نہیں، تو ہم عاشق رسول ہیں، اور عاشق وہ کرتا ہے جو محبوب نے اس کو کہا ہوتا ہے یا محبوب نے کیا ہوتا ہے، جو مرضی سے کرے وہ عاشق نہیں ہوا کرتا۔ اس لیے تعزیت بھی کریں، دعا بھی مانگ لیں، ہاتھ اٹھائے بغیر مانگ لیں تو زیادہ اچھا ہے، تاکہ اللہ تعالی ہمیں کسی بدعت کا جو ہے وہ مرتکب ہونے سے اللہ ہماری حفاظت فرما لے۔ تو یہ تعزیت کا مسنون طریقہ ہے، اور تعزیت ایک ہی دفعہ کرنی چاہیے۔ مسند بزار میں آتا ہے کہ التعزیۃ مرتن، بس ایک دفعہ تعزیت کر لیں، یہ نہیں کہ صبح بھی آ رہے ہیں، دوپہر کو بھی آ رہے ہیں، رات کو بھی آ رہے ہیں۔ ہاں اتفاقاً ملاقات ہو جائے الگ بات ہے، خاص طور پر تعزیت کے لیے آنا وہ ایک ہی مرتبہ سنت ہے، اس کے بعد آنا یہ کوئی مسنون نہیں ہے۔ اور علماء نے لکھا ہے تعزیت کا ایک طریقہ یہ بھی ہے، بلکہ یہ شامل ہے تعزیت میں۔ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ جب شہید ہوئے تو آپ نے صحابہ سے فرمایا اصنعوا لأہل جعفر طعاما، کہ بھائی ایسا کرو جعفر کے گھر والوں کے لیے کھانا تیار کرو، کیونکہ وہ بیچارے تو مصیبت میں پھنسے ہوئے ہیں، افسوس کے اندر پھنسے ہوئے ہیں۔ تو یہ جو گھر میں فوتگی ہو جاتی ہے تو رشتہ داروں کو چاہیے، محلے داروں کو چاہیے، یہ تو کھانا پکائیں گے نہیں تو خود کھانا پکا کر ان کے ساتھ بیٹھ کر ان کو کھلائیں اپنے ہاتھوں سے۔ اب جس کا باپ مرا ہے اس کو کہاں بھوک لگے گی، جس کا بیٹا مرا ہے اس کو کہاں بھوک لگے گی، تو زبردستی ان کو کھلائیں تاکہ ان کے اندر کمزوری نہ آ جائے اور غم کی وجہ سے وہ نڈھال نہ ہو جائیں۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے، لیکن کس کے لیے؟ ان لوگوں کے لیے جو اس کے گھر والے ہیں، یا باہر سے مسافر رشتہ دار آئے ہیں، کوئی کراچی سے آیا، کوئی ملتان سے آیا، اب ظاہر ہے انہوں نے کھانا تو کھانا ہے، اب وہ بیچارے کہاں ہوٹلوں سے کھائیں گے، تو رشتہ دار ان کے لیے کھانا بنا دیں، یہ اچھی بات ہے۔ لیکن اس میں تھوڑی سی درخواست ہے، ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے محلے میں فوتگی ہو گئی، سارے محلے والے کہتے چلو جی 3 دن روٹیاں تے آج ادھر ہی ہے، ہر کوئی وہاں پہنچا ہوتا ہے اور کھانا کھا رہا ہوتا ہے، حالانکہ وہ کھانا اس کے گھر والوں کے لیے پکتا ہے اور وہ جو باہر سے رشتہ دار آئے ان کے لیے پکتا ہے۔ جیڑا بھی جنازہ پڑھنا آندا وہ نالے روٹی بھی کھا کے جاندا، بہت بری بات ہے، بہت بھدی بات ہے یہ۔ دوسرا یہ کہ یہ کھانا جو پکایا جاتا ہے اس کھانے کو سادگی کے ساتھ رکھنا چاہیے۔ وجہ اس کی کیا ہے کہ ہم تعزیت کرنے گئے ہیں تو تعزیت کے لیے ضروری ہے اس کو حوصلہ دیں، اور تعزیت میں سادگی ہونی چاہیے۔ اب وہ سادگی کیا ہوگی کہ کھانے کے اندر بس 1-8 ڈش ہو جائے جو کافی ہوتی ہے۔ اب آج کل لوگ ایسے موقعوں پر بھی زردہ بھی پک رہا ہے،
اور فروٹ سیلڈ بھی بن رہا ہے اور روسٹ بھی ہو رہا ہے. بھئی یہ کیا ہے کہ جی چنگا کھانا دینا چاہیے تھا, کل وہ بھی سانو چنگا ہی دیں گے. وہ اسی چکر میں لوگ بڑی بڑی ڈشیں بنا رہے ہوتے. بری بات ہے. بس معمولی کھانا جو سالن روٹی یا چاول وغیرہ کافی ہے. تو سادگی کے ساتھ تعزیت کے معاملے کو کرنا چاہیے. تو کھانا بنا کر دینا یہ بھی تعزیت کے اندر شامل ہے. بہرحال یہ موٹے موٹے احکامات ہیں, ان پر بھائی ہم سب کو عمل کرنا چاہیے, اور عمل کی پوری کوشش آج سے شروع کر دیں کہ اگر خدا نہ خواستہ کہیں اب فوتگی ہو تو اس طریقے سے ہم جا کر تعزیت ان سے کریں گے اہتمام انشاءاللہ.